میں بغیر کسی ہیزیٹیشن کے اور بغیر کسی شرم کے، کیونکہ شرع میں کوئی شرم نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ ہے، اس کو نہ چھوٹے پیشاب کے بعد طہارت حاصل کرنے کا پتہ ہے اور نہ بڑے پیشاب کے بعد طہارت حاصل کرنے کا پتہ ہے۔ اگر اس کا استنجا ہی نہیں ہوا، زندگی بھر نماز پڑھتا رہے، نماز سے کچھ حاصل ہوا؟ نماز ہوئی ہی نہیں۔ وہ بے شک کہتا رہے میں نماز پڑھتا ہوں۔ بڑی موٹی سی بات ہے۔ مثلا ایک بندہ ہے، اس نے بڑا پیشاب کیا، وہ جس جگہ سے پیشاب خارج ہوتا ہے اسے مقعد کہا جاتا ہے، مقعد، بڑے پیشاب کے نکلنے کی جگہ۔ تو مقعد کو اس نے پاک ہی نہیں کیا، ناپاک مقعد کے ساتھ وہ باہر آ گیا، بتائیں نماز ہو جائے گی؟ کچھ غلاظت، نجاست اس کے جسم کے اوپر لگی ہوئی ہے، باہر آ گئے ہیں صاحب، میرا جی 57 ہو گیا۔ بڑی جلدی بھی ہے نا ہمیں، بڑی جلدی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تک تمہیں مکمل سکون حاصل نہ ہو جائے طہارت خانے سے باہر مت نکلو۔ ایتھے نماز پڑھدیاں سن بڑی جلدی ہوندی ہے، اوہی جلدی اج کل ہر کم چ سن بڑی کال ہے۔ ایتھے اس بندے نے کال ہوئے نا، بہت ہی کال ہوئے، وہ یہ سوچیا کرے بھئی میری قبر بھی تیار ہوئی پئی ہے، کال مک جائے گی انشاءاللہ، قبر میری کھٹی پئی ہے، کال مک جائے گی۔ میں عرض کیا کر رہا تھا بھلا، چھوٹا پیشاب اس نے کیا، چھوٹے پیشاب کے بعد اس نے مکمل طور پر قطرات کو خارج نہیں کیا، کچھ قطرے ابھی نکل رہے تھے کہ وہ باہر آ گیا۔ اب بتائیں، کپڑے بھی ناپاک ہوں گے اور جسم بھی ناپاک ہوگا۔ قطرات جب تک مکمل طور پر زائل نہ ہو جائیں، یہ بڑی اب باریکی والے مسئلے ہیں، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اگر کسی نے سیکھنے ہو تو آ جائے، میں سکھاؤں گا۔ اگر کسی کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے ترلا کروں گا، خدا کا واسطہ ہے کسی سے سیکھ لو استنجا کیسے کرتے ہیں، طہارت کیسے حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے پیشاب کے بعد طہارت اور بڑے پیشاب کے بعد طہارت دونوں سیکھیں، یہ سیکھنے والی باتیں ہیں۔ ہمارے بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کی بھی شادیاں ہو جاتی ہیں، نہ خود غسل کا پتہ ہے نہ اولاد کو غسل کا طریقہ بتایا، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ جس ٹائم عمر 18 سال دی ہوئے تے اسی کہندے ہیں بھئی پتر دا شناختی کارڈ بن گیا، چلو ادھا نکاح کرو، پتر دا نکاح ہو جاندہ ہے، تے اس نو کدے کسے دسیا ہی نہیں بھئی غسل فرض کدوں ہوندا ہے۔ ہاں جی، او میاں بیوی دونوں، پھر ہم بستری تے ہر انسان نے کرنی ہوتی، فطری خواہش ہے، مگر ہم بستری کے بعد غسل کیسے کرنا ہے نہیں پتا۔ غسل انسان کے اوپر کب فرض ہو جاتا ہے نہیں پتا۔ یہ ہمارے مسئلے ہیں، اس قوم کے مسئلے ہیں۔ پھر اس سے بدبختیاں، بے برکتیاں، برائیاں، پھر کہنا جی سن کوئی کسے کچھ کر دیتا ہے، ساڈے تے کوئی کالا جادو ہو گیا ہے، ساڈے تے جی خون دے چھٹے پیندے سن جی کو جن چمڑ گئے۔ او بھائی جن ہم نے خود چموڑے ہوئے ہیں اپنے ساتھ۔ جو بندہ صبح و شام ناپاک رہتا ہے اس کو جن نہیں پڑیں گے تو اور کیا پڑے گا؟ بتائیں نا مجھے ذرا۔ ان راتی سنیاں بھی سونیاں بھی ان خواب وچ بھی ڈینا نظر آن گیا، جسم ہی ناپاک ہے، اس کا جسم کبھی پاک ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ بہت مین بات ہے، بنیادی بات ہے یہ کہ انسان اپنی طہارت کی فکر کرے۔ بولیے گا ذرا، کس کی فکر؟ طہارت کی فکر کرے، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کے سیکھے طہارت کیسے حاصل کی جاتی ہے۔ گڈی چلانی اسی سکھ دے ہاں، موٹر سائیکل چلانا سکھ دے ہاں، جی دکان چلانی سکھ دے ہاں، اور سارے کام کاج دنیا جہان دے وہ اسی سکھ دے ہاں۔ اے دسو ہاں بھلا کدے کسی کو طہارت بھی کسی جا کے سیکھیے؟ میں دسو تو صحیح نا، میں شاید گل غلط کر رہا ہوں، ٹرینڈ ہی کوئی نہیں ساڈے کو، اس معاشرے کے اندر رواج ہی کوئی نہیں ہے۔ اور میں انتہائی وضاحت کے ساتھ عرض کروں گا، جس طرح بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے طہارت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے، اسی طرح بڑوں کے لیے، اور اسی طرح مائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں کے لیے، ہماری خواتین کے لیے بھی طہارت کا سیکھنا بہت شرط ہے۔ کئی باری نا ساڈے کپڑیاں نال نجاست لگی ہوندی ہے، کی شے نجاست کئی باری لگی ہوندی ہے، راتی سونیاں بھی ایک کام ہوندا ہے نا بندے نال،
احتلام کی بات کر رہا ہوں. ان کپڑیاں تے احتلام ہویا ہے تے بیوی گھر پتہ ہی کونی طہارت کیویں کپڑے کیویں پاک ہونے کپڑے کیویں پاک ہونے. وہ واشنگ مشین چلنی ہے جی ساری اور نجاست سارے کپڑیاں وچ پھیلنی ہے تھوڑا سا چھنڈا پھوکا کرنا ہے کر کے وچوں پانی نچوڑنا ہے چل وہ کپڑے ٹنگی گئے سوک گئے بندے نے پا لے. طہارت وچ ناپاکی دے وچ ہی رہی طہارت ہوئی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا. کپڑے پاک کیسے ہوتے ایک ہے جسم پاک کیسے ہوتا ہے اور پھر ایک ہے بولیے گا ذرا کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں. یہ بھی بیوی کو سکھانا چاہیے کہ کپڑے کیسے پاک ہوتے ہیں. اب بہت یہ باریک مسائل ہیں وہ وقت کی طرف میری توجہ جا رہی ہے کہ میں نے اس موضوع کو وائنڈ اپ کرنا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے بیوی کو بتا دے یا اس کا طریقہ یہ ہے اگر شرم آ رہی ہے تو پھر اس کو خود دھو لے دھو کے رکھ دے یعنی وہ جو جتنا حصہ ناپاک ہے اس کو دھو کے خود رکھ دے. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں بڑی باریک سی بات بتا رہا ہوں تاکہ نجاست سارے کپڑوں میں منتقل نہ ہو جائے. ہاں جی اس کو خود پاک کر کے رکھ دے.